الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، دنیا جس برق رفتاری سے دوڑی چلی جا رہی ہے، دنیا جس برق رفتاری سے ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا جس تیزی کے ساتھ اپنے شب و روز کو طے کر رہی ہے اور اپنے گردش ایام کو بڑھائے چلے جاتی ہے، اور جس طرح دنیا اپنی ترقی کی راہوں کو عبور کر کے عروج تک پہنچا چاہتی ہے، اسی طرح یہ دنیا ڈیجیٹل ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار میں رفتار کے لحاظ سے مدھم پڑ گئی ہے۔ معاشرتی روایات اور انسانی رویے مسلسل زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ وہ انگلیاں جو کبھی قلم سنبھالتی تھیں، آج موبائل کی اسکرین پر مستقل ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ وہ انگلیاں جو قلم سنبھالتی تھیں اور عزتوں اور رفعتوں کے مقامات اور مدارج طے کرتی تھی، اسی دنیا کے انسان موبائل کی اسکرین پر کسی کی عزت کو اچھالنے اور اس کو نیلام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اظہار رائے میں آزادی تو دی، یعنی ہر انسان کو بولنے کا، لکھنے کا، کہنے کا، سننے کا حق ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ اظہار رائے میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آزادی آئی، لیکن جہاں یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے انسان کو اظہار رائے کی آزادی فراہم کی ہے، وہیں کچھ لوگوں نے اس آلے کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کی، مومنین کی، اہل ایمان کی، شرفاء کی کردار کشی کا گویا ٹھیکہ لیا اور اس کو اپنے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ چنانچہ یہی سوشل میڈیا جہاں علم و تحقیق، اخلاق و محبت اور دنیا جہان کی دوری کا سمٹ کر قربت میں بدل جانا، جہاں یہ سب ہوا اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہیں دوسرے نمبر پر جھوٹ، الزام، نفرت، بغض، حسد اور طوفان بدتمیزی کا ایک سیلاب بھی امڈ آیا۔ اگر سوشل میڈیا کی منفعت اس طرح سے بڑھ کر سامنے آئی کہ بہت دوریاں قربت میں بدل گئیں، بہت سی چیزیں سمٹ کر بآسانی فراہم ہونے لگیں، اگر سوشل میڈیا نے انسان کو اظہار رائے کی آزادی دی اور لوگوں کو کھل کر لکھنے اور بولنے کا موقع فراہم ہوا، تو وہیں اخلاقی اقدار جاتے رہے، کردار کشی بڑھ گئی، نفرتیں عروج کو پہنچی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل پلیٹ فارم سے جس درجے انسانوں اور اہل ایمان کے ساتھ زیادتی کے دروازے سپاٹ کھلے نظر آتے ہیں، اس سے پہلے وہ نہیں تھا۔ چنانچہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اور آئی ڈیز کے جتنے مرحلے ہو سکتے ہیں اور جتنے پلیٹ فارمز ہو سکتے ہیں، ان تمام پلیٹ فارمز پر جائیے اور آئی ڈیز کے محور و مراکز جتنے ہیں، مثلاً یہ کہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ان پر جائیے
تو آپ کو ایک ہی شخص ہزاروں کردار کے ساتھ ملے گا، ہزاروں چہروں کے ساتھ ملے گا، ہزاروں نقل و حرکت کے ساتھ ملے گا، اور یہ طے کر پانا آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ میں کسی مرد سے مخاطب ہوں یا کسی عورت سے مخاطب ہوں۔ چنانچہ اس وقت جو آپ سے ہم کلام ہے اس کا عنوان ہے فیک آئیڈیز کا بڑھتا ہوا زہر۔ یہ بالکل سماج میں ایک عام سی بات ہے، معاشرے میں گویا کلچر کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے یہ بات کہ وہ آدمی ٹیلنٹڈ نہیں ہے، وہ نوجوان مائنڈڈ نہیں ہے، ذہین نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے، شعور والا نہیں ہے، جو ایک ہی اکاؤنٹ رکھتا ہے، جس کی ایک ہی آئی ڈی ہے، بلکہ عقل والا، شعور والا اور فکر و نظر والا، ایکٹیو بندہ، ماہر بندہ، اور جسے یہ کہا جائے کہ یہ بندہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، وہ ایک سے زائد آئیڈیا رکھتا ہے، اس کے اکاؤنٹس ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، وہ مختلف ناموں سے اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے۔ یہی صورتحال مردوں کی ہے اور یہی صورتحال عورتوں کی ہے۔ کہیں لڑکے اپنی ڈی پی پر، اپنے اکاؤنٹ کی ڈی پی پر اتنی خوبصورت تصویر لگاتے ہیں کہ فیس بک کا مسافر جب ان کے اکاؤنٹ سے گزرتا ہے تو وہ اس خوبصورت تصویر کو دیکھ کر اپنی نظروں سے دھوکہ کھاتے ہوئے فرینڈ ریکویسٹ ارسال کرتا ہے، بھیجتا ہے، وہ آگے پیغام بھیجتا ہے کہ آپ خاتون معلوم ہوتی ہیں اور بڑی جاذب نظر ہیں، دلکش ہیں، پرکشش ہیں، سو وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے، آپ ہم سے دوستی کیجئے، ہم سے تعلق قائم کیجئے، آئیے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں سنیے، گویا دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اب اس نے جو تصویر دیکھی ہے وہ خاتون کی ہے، اور اندر جو صاحب آئی ڈی میں بیٹھے ہیں وہ خاتونہ ہیں، وہ خاتون نہیں ہے۔ نتائج نکلتے ہیں کہ ایک مومن دھوکہ کھاتا ہے، اور ایک بندہ جو مستقل گناہ کے ارادے سے اس آئی ڈی کا مسافر ہوا، وہ اللہ کا بندہ وہاں جا کر جب اس کا قلعہ کما ہوتا ہے خیالات کا، اس کا قلعہ کما ہوتا ہے ارمانوں کا، حسرت کا، تو نتیجے میں وہ دم بخود رہ جاتا ہے اور اپنا سا منہ لیے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عمومی سی بات اس وقت ہو کر کے رہ گئی ہے، فیک آئیڈیز کا بڑھتا ہوا زہر ایک سیل رواں کی طرح بہتا چلا جاتا ہے، عام بیماری ہے امت کے جوان بیٹوں میں، امت کی جوان بیٹیوں میں۔ بڑی تعداد بیٹیوں کی ہے جو اپنی آئیڈیز پر بہت خوبصورت ہینڈسم نوجوان کی تصویر لگاتی ہیں، اور پھر ان سے کوئی خاتون، کوئی بچی اس تصویر سے انسپائر ہو کر، متاثر ہو کر وہ اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتی ہے، اور ایک زمانے تک بات چلتی ہے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کئی بار انہی فیک آئیڈیز کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہم ربط ہوا، اور یہ رابطہ دیر تک چلا، اتنا لمبا چلا کہ یہ دوستی پیار میں بدل گئی، اور پھر پیار بہار میں بدل گیا، اور بہاریں یہاں تک پہنچی کہ جب دونوں کو آمنا سامنا ہوا تو کہیں بھائی بہن نکلے، کہیں دو حقیقی دوست نکلے، اور کہیں باپ بیٹی نکلے۔ نتیجہ کس شے کا تھا؟ فیک آئیڈیوں کے بڑھتے ہوئے زہر کا تھا۔ جب وہ کسی مقام پر باہم ملاقات کا وقت طے کر کے ملنے پہنچے تو بیٹی باپ کو دیکھ کے حیرت میں رہ گئی، اور باپ بیٹی کو دیکھ کے حیرت میں رہ گیا، بہن اپنے بھائی کو دیکھ کے حیرت میں رہا۔ انتہا یہ رہی کئی بار تو میاں بیوی آپس میں ٹکرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بھی کہیں لگی ہوئی ہے اور شوہر نامدار بھی کہیں لگے ہوئے ہیں، اور پھر نتیجے میں کلی کھلتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ لمبے لمبے خواب سجائے، اور بیوی سوچ رہی ہے اب اس سے چھٹکارا مل جائے گا، شوہر بھی سوچ رہا ہے کہ اب ایک نیا جہان آباد ہوگا، اور نتیجے میں وہیں پرانی دکان پہ کھڑا ہے۔ ارے ہم تو یہیں سے سودا لیتے تھے، یہیں لینے آ گئے، پھر کوئی نئی دکان نہیں، پرانی دکان پر کھڑے ہیں جناب۔ الامان الحفیظ۔ فیک آئیڈیز کے ذریعے کسی پر جھوٹا الزام لگانا، تصاویر چوری کرنا،
ان میں ترمیم کرنا، ایڈٹ کرنا اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اب ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور اب یہ احساس بھی نہیں رہا مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو، کہ یہ جرم بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ خیال بھی نہیں رہا کہ یہ نہ صرف یہ کہ اسلامی پیمانے پر جرم ہے، بلکہ یہ ایمانی پیمانے پر بھی جرم ہے، ازرو شرع بھی جرم ہے، اور یہ قانونی دائرے میں بھی جرم ہے۔ اگر کسی آدمی کے خلاف مقدمہ کر دیا جائے تو 3 سے 7 سال تک کی سزا ہونے کے امکانات ہیں۔ ایسے بندے کو جو فیک آئی ڈی بنا کر کسی کی تصاویر چوری کرتا ہے اور ان کی آئی ڈیز میں جا کر کسی طرح کی چھیڑخانی کرتا ہے۔ پھر ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پر، وہ سوشل نیٹ ورک پر ہو یا زمینی حقیقت پر ہو، وہ عام انسانی معاشرے کی بات ہو یا تخیل کا جہان ہو، ہم اور آپ تو پابند ہیں رسول اللہ کی تعلیم کے، ہم اور آپ تو پابند ہیں شریعت کے احکام کے، ہم اور آپ تو ایک قدم نہیں بڑھا سکتے اگر شریعت اجازت نہیں دیتی، ہم اور آپ تو ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتے اگر قرآن اس کی رخصت ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اب اگر قرآن کی اجازت نہیں، شریعت کی اجازت نہیں، مصطفیٰ کی اجازت نہیں، رسول کی تعلیم اس سلسلے میں آزاد نہیں چھوڑتی، تو کیا ہم اس راہ سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی سبق کو ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اسلام نے انسانی عزت و آبرو کی حفاظت کو بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، مومن مرد عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کی عزت سے کھیلے، اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ فیک آئی ڈیز کے ذریعے دوسروں کو ماموں بنائے، اس بات کی اجازت نہیں کہ لڑکا لڑکی بن کر زمانے تک لڑکے کو اندھیرے میں رکھے۔ اور ایسا ہوا ابھی گزشتہ دنوں ملیشیا میں، ایسا ہوا ایک لڑکے نے لڑکی بن کر کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجا، اور نتیجے میں لڑکے تو ایک دم اتاولے بیٹھے ہوتے ہیں نا، رشتہ ویسے ہی نہیں ہو رہا ہے، شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹینشن میں گھوم رہے ہیں بیچارے، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، اور جناب من یہ کہ الجھنوں کا شکار ہے۔ اور کیا ایک سے زائد نکاح ہوگا ہمارے معاشرے میں؟ یہاں تو ایک ہی نہیں ہو رہا ہے، ایک کے لانے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں غلطی سے فرینڈ ریکویسٹ آ گیا، بندہ بالکل ایسی اتساہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے جیسے اس کی ملاقات دھرتی کے کسی بڑے آدمی سے ہو گئی ہے اور اب مقدر کا تالا بہت جلدی کھل جائے گا۔ عجیب ایک سچویشن ہوتی ہے، عجیب ایک تاثر ہوتا ہے، وہ دھڑ سے بھیجتا ہے اور فوراً پوچھتا ہے آپ کون، آپ کہاں سے، آپ بہت اچھی معلوم ہو رہی ہیں۔ ایسے سلسلہ چلا ملیشیا میں، لڑکے نے ایک لڑکی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دیا، اور وہ بظاہر دیکھنے میرے لگتا تھا، آپ کے جعفر آباد میں پتہ نہیں کتنے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، البیلی چال، مٹکتا بدن، نازکی لیے ہوئے ان کے جسم کی ساکھ، لہراتے بل کھاتے چلتے ہیں، پیچھے سے لگتا ہی نہیں یہ بھیا جا رہے ہیں، لگتا ہے بہن جا رہی ہے، قریب جاؤ تو بھیا، اوہو، پیچھے سے بہن، آگے سے بھیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اس ہیئت کے بدلنے سے جس ہیئت کے بدلنے پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی۔ مردوں کو بیماری لگی ہے، بلا وجہ عورت بننا چاہتے ہیں، خدا نے ٹھیک ٹھاک عزت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو مرد بنا کے عورتوں پر فضیلت بخشی کہ تم بافضیلت ہو، عورتوں پر تمہیں عزت بخشی گئی ہے۔ اور یہ بیچارے ہمارے مرد البیلی چال، نازک بدن، اوہو لیے ہوئے گھومتے، نہ جی ہمیں تو عورت ہی بناؤ، کسی کی لگائی بن کے جینے میں جو مزہ ہے وہ ہے ہی نہیں مرد بن کے جینے۔ عجیب صورت ہے، تو طوفان بدتمیزی ہے، پاگل پن ہے۔ کسی کو دیکھو ناک چھدوا رہا ہے، کسی کو دیکھو کان چھدوا رہا ہے، بالی پہن لیتے، بندے پہن لیتے، اللہ کے بندوں ٹوس پہن لیتے۔ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ مکمل حیت عورت کی اختیار کرتے، دھوکے میں ڈالتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت ہے۔ پاکستان میں ایک صاحب بس میں سفر کر رہے تھے، اور جیسے بھیڑ ہوتی ہے نا، تو بھیڑ میں بندہ کہہ دیتا ہے کہ ذرا سا ایکسکیوز می، ذرا آپ ادھر ہو تھوڑی سی، تو اس نے کہا سسٹر ذرا ہٹیے، تو وہ ایک دم غصے سے بولا سسٹر نہیں ہوں، برادر ہوں۔
تو بھائی ہیئت اگر سسٹر کی بناؤ گے تو برادر کون جانے گا؟ تو ایسے ہی ملیشیا میں وہ بندے نے اس کو باقاعدہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، دوستی ہوئی، بات شادی تک پہنچی، بابو مان گیا، بابو مان گیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ یہ حیرت کریں گے آپ، شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی تو حضرت تشریف لے گئے اپنے حجرہ عروسی میں۔ لڑکی ہے کہ اختیار نہیں دیتی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی طبیعت، کبھی الجھن، کبھی ٹینشن، کبھی کچھ۔ لڑکوں کو ویسے ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ اب اس نے کسی طرح اپنی ماں سے تذکرہ کیا کہ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ پتہ چلا کسی ایسے گینگ کا حصہ تھا لڑکا جس کا کام تھا لڑکی بن کر لڑکوں کو ٹھگنا۔ ذرا ریچارج کرا دیجئے نا۔ اور بیٹھے ہیں بہادر شاہ ظفر کے پوتے، آپ ریچارج کی بات کر رہی ہیں؟ ریچارج پر ریچارج کرائیں گے، اور اتنا کرائیں گے کہ ساری دولت آپ پر لوٹائیں گے۔ آتے ہیں بہت سارے بیمار، آ کر کے ملاقات کرتے ہیں، بس حضرت آپ ہی کا پتہ بتایا ہے کسی نے۔ میں نے کہا بھائی میں تو نکاح کرتا ہوں، آپ بھی نکاح کر لیجئے، نکاح کیجئے، نکاح کی اجازت ہے مذہب اسلام میں، اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور بابو ٹھیک ہو، کیسے ہو، روٹی کھائی؟ لوتی ووتی کھانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ بعضے لوگ رشتوں پر پوچھتے ہیں آ کر کے کہ وہ حضرت بات کر سکتا ہوں، تو ہم ان سے بڑے پروسوق انداز میں کہتے ہیں بالکل کیجئے، کس نے منع کیا ہے؟ آپ کی باجی ہیں، خیریت پوچھیے ان سے، معلوم کیجئے، اسلامی رشتے کی بہن ہے۔ اس لیے کہ بیوی تو ابھی نہیں بن سکتی، بیوی تو نکاح کے بعد بنے گی۔ وہ سارے احکامات جو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ کب بنتے ہیں؟ نکاح کے بعد۔ وہ تو مسجد میں لائیے، گواہوں میں بیٹھیے، مجمع میں بیٹھیے، خطبہ ہو، پھر آپ سے پوچھا جائے فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے کے ساتھ جوڑ دی گئی، آپ کو قبول ہے؟ اور پھر آپ گردن ہلا کے پھنس جائیں ایک ہی بار میں حضرت، پھر وہ احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ یہ بزرگوں کے چہروں کی ہنسی دیکھا کرو۔ ایک کنوارے بیٹھے نا، بڑا شوق چڑھا ہے آپ لوگوں کو کہ صاحب بیوی آ جائے، شادی ہو جائے، کبھی ان معصوموں کا چہرہ دیکھ لیا کرو جن کے نکاح ہوئے ہیں، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ بڑا شوق چڑھا ہے آپ کو شادی کا۔ تو یہ فیک آئیڈیز کا بڑھتا ہوا زہر یہاں تک پہنچا کہ ان دونوں کی شادی ہوئی، اور جناب من حجرہ عروسی سجایا گیا، باقاعدہ میاں بیوی جیسے ایک دوسرے کے لیے تیار ہوتے ہیں ویسے تیار ہوئے۔ اور جب اس لڑکے نے جو لڑکی بن رہا تھا اپنے آپ بحیثیت بیوی اس لڑکے کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی، تو نتیجے میں کھلبلی مچی، شور ہوا، ہنگامہ ہوا، اور پول کھلی تو پتہ چلا یہ تو حضرت تھے، حضرتنی نہیں تھے۔ اور پھر اس کی شکایت کی گئی پولیس تھانے میں، تو پتہ چلا وہ ایک نہیں تھا، وہ پوری ایک چین ہے، پوری ایک دنیا ہے، پوری ایک کائنات ہے، پورا ایک جہان ہے جو لوگوں کو اسی طرح پھنساتے ہیں اور پھنسا کے ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ آج کل فیک آئیڈیز ہی کی وجہ سے جو جرائم معاشرے میں پنپتے ہیں، سائبر کرائم والے بیچارے ہر دوسرے دن ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں، تھانے کے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر عوام کو اویئر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے، ایک ساتھی کے پاس کال آئی، ویڈیو کال، اور ویڈیو کال جیسے ہی اس نے اٹھائی تو سامنے برہنہ عورت۔ اب حضرت کا نکاح نہیں ہوا تھا، حضرت پھیل گئے، حضرت پھیل گئے، ایسے پھیلے کہ حضرت پھر تھانے تک پھیلے۔ کہاں تک پھیلے؟ تھانے تک۔ اس لیے کہ آج کل موبائل میں آپشنز موجود ہوتے ہیں، ادھر آپ ویڈیو کال پر ہیں، ادھر کوئی اور ویڈیو کال پر ہے، اور ادھر تیسرے آپشن میں ویڈیو تیار ہو رہا ہے۔ وہ ویڈیو تیار ہوئی اور تھانے میں حضرت مامو جان کو دے دی گئی، اور پھر نانا جان تک پہنچی وہ، اور نتیجے میں جو بھانجے اور نواسے کی گت بنی ہے وہ کمال کی تھی۔ اس لیے قرآن کا یہ سبق اپنے پیش نظر رکھیے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ آیت صاف طور پر واضح بتاتی ہے کسی پر الزام لگانا خاص طور پر بغیر تحقیق و ثبوت کے ایک بڑا گناہ ہے۔ مگر یہ کہ آج فیک آئیڈیز کے ذریعے انہی چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب دجالیات ہیں۔ یاد رکھیے، فیک آئی ڈی بنانے والا
دراصل اپنی کمزوری حسد اور انتقام کی آگ میں جلتا ہے، اپنی شناخت چھپا کر کسی دوسرے کی زندگی برباد کرتا ہے، اور یہ منافقت کی جدید شکل ہے، یہ نفاق کا جدید پہلو ہے، یہ نفاق کا نیا چہرہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن اس سلسلے میں بہت صاف کہتا ہے منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی سب کے نفاق سے حفاظت فرمائے۔ اسلام نے مسلمان کی عزت و آبرو کو بہت زیادہ محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہاتھ، یہ انگلیاں موبائل کی اسکرین پر جا کر فیک آئیڈیاں اگر بناتی ہیں اور لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے کا کام کرتی ہیں تو نتیجے میں یہ خدا کے مجرم ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، یعنی کسی کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کی عزت پر اس کا ناحق خون نہیں بہایا جا سکتا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے فیک آئی ڈی بنانا بدترین جرم ہے، اور یہ کسی شریف کو زیبا نہیں دیتا، اور کوئی شریف یہ کام نہیں کر سکتا۔ فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہے دھوکہ دینا، فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہے شناخت چھپانا، فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنا، فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہے سائبر کرائم کی دنیا میں اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنا، فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہے ایک گھنونا چہرہ پیش کرنا، فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہے انسانی جانوں کی حرمت سے کھیلنا، ان کی عزت سے کھیلنا، سوشل میڈیا پر درندگی کا ثبوت دینا، سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو لا کر مجرمانہ کردار کے طور پر پیش کرنا، یہ سب جرائم ہیں فیک آئی ڈی کے راستے کے۔ سو یاد رکھیے کہ فیک آئی ڈیاں بنانا اور پھر اس کے ذریعے اپنی شناخت چھپانا، اور فیک آئی ڈی بنانے کا مطلب ہی شناخت چھپانا ہے۔ ایک آدمی کو اس بات کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی آئی ڈی کی ڈی پی پر کسی خاتون کی تصویر لگائے، یا اپنی تصویر کو بہت فلٹر کر کے ہے تو حضرت سیاہ دامت برکاتہم اور ہو گئے حضرت ابیض دامت برکاتہم، یعنی بلیک بندوں کو دیکھا جاتا ہے ایسی ہینڈسم کر کے فلٹر کر کے تصویر لگاتے ہیں، اور پھر جب بندہ سامنے آتا ہے تو تم ہی تھے وہاں، یہ ہاں جی میں ہی تھا، یہاں تو بالکل بدل گئے۔ کیا ایک رات میں خدا کی لعنت و مار آپ پر پڑی ہے کہ اتنا چینج ہو گئے؟ یہ فلٹر کی جو بیماری ہے، جسے دیکھو اولن تو تصویر کی گنجائش نہیں ہے، اور اکابر نے، علماء نے حد درجے محتاط رہنے کا حکم اس سلسلے میں دیا ہے، اور سخت طریقے پر اس کے فتاوی جاری کیے گئے ہیں۔ بلا وجہ تصویر کا کھینچنا انتہائی بدترین جرم ہے، اور پھر اس تصویر میں بھی دھوکہ دینا کہ صاحب فلٹر لگا لیا گیا، سفید ہو گئے۔ ارے بابا جیسے ہو ویسے رہو نا، خامہ کا فلٹر لگا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بالآخر پول کھلنی ہے، اور یہ سوشل میڈیا سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں ان کے نتائج پھر انہی باتوں پر بدترین نکلتے ہیں کہ وہ اپنی فیس بک کی ڈی پی پہ تو بہت اچھے دکھ رہے تھے، تو فیس بک کی ڈی پی تھی، وہ ریئل لائف یہ نہیں تھی۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ حضرات اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، فیک آئی ڈی سے بچیے، کردار، زبان اور سوشل میڈیا کے رویے کو درست کیجیے، جھوٹ کے بجائے سچ بولیے، نفرت کے بجائے محبت پھیلائیے، الزام کے بجائے اصلاح کا پیغام عام کیجیے۔ یاد رکھیے سوشل میڈیا اظہار کا ذریعہ ضرور ہے، مگر انتقام، تخریب، پست کردار اور ذہنی عیاشی کا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور جو لوگ اس سب کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں وہ زمین پر اللہ کے بندوں کے مجرم ہیں، اور رسول کے مجرم ہیں، اور خدا کے مجرم ہیں، سماج کے مجرم ہیں، انتہائی کے انسانیت کے مجرم ہیں، اور یہ دونوں پہلوؤں پر مضر ہے اور قانونی لحاظ سے گناہ ہے۔ انسانی دنیا میں قانون جو بن سکتے ہو انسانی شرافت کے، اس میں بھی یہ جرم اور گناہ ہے، اور حکومتی سطح پر جو قوانین بنتے ہیں ان میں بھی یہ جرم اور گناہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے خدا کی شریعت کا، کتاب کا، سنت کا، اس کے لحاظ سے تو یہ 100% گناہ کی بات ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سو نوجوانوں سے عرض کروں گا، طے کیجئے
کہ اگر آپ کی ایک سے زائد آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں تو آپ ان کو ختم کیجئے اور اپنے صاف ستھرے چہرے کو اور کردار کو پیش کیجئے، اور ہر کسی کی فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ نہ کیجئے۔ خواتین سے، بیٹیوں سے عرض گزار ہوں بالخصوص، ہر آنے والی فرینڈ ریکویسٹ کو قبول نہ کیجئے۔ آج کل آئیڈیز ہیک کی جاتی ہیں، نہیں معلوم کون ہے، کون آپ کو ہائے ہیلو کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا پیچھے انسان ہی ہے یا درندہ ہے۔ اللہ میری آپ کی، میرے آپ کے گھر کے افراد کی سب کی حفاظت فرمائے اور اس گناہ سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔